اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے اتارا سب سے اچھی بات کو، کتاباً ایسی کتاب کی صورت میں، متشابہہ جو ملتی جلتی ہے، مثانیہ جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین، ان لوگوں کی جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اقشعرا یقشعر، اقشعرار کا مطلب ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہونا۔ ان لوگوں کی جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی جلدیں، ان کے چمڑے، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جسے اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہاں قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا گیا ہے، تو اس مناسبت سے ہمیں قرآن پر فخر ہونا چاہیے اور ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پہ اتنا فضل ہے کہ اس نے احسن الحدیث ہمیں عطا کی ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دین ایسا موجود نہیں ہے جن کے پاس ایسی شاندار اور عمدہ کتاب ہو۔ اس کے برابر بھی موجود نہیں ہے، اس سے اعلیٰ ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس اعتبار سے ہم مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان اس پہ فخر کرنا چاہیے اور اس پہ خوشی محسوس ہونی چاہیے اور اس پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کتاب کے ذریعے اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، تو کیا وہ شخص جو بچتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے، یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے اور وہ ہدایت پر ہے، کیا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ بچے گا عذاب سے قیامت کے دن؟ افمن یتقی، تو کیا وہ شخص جو بچے گا، افمن یتقی، تو کیا وہ شخص جو بچے گا، بوجہ ہی، اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، برے عذاب، بدترین عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور وہ اہل جنت میں سے ہے اور وہ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہے گا، وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ عذاب سے بچ رہا ہوگا؟ انسان جب کوئی مشکل، تکلیف، پریشانی کا وقت ہو تو اپنا ہاتھ وغیرہ آگے کر کے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہاتھ تو بندھے ہوں گے، تو پھر چہرے کے ساتھ اپنے آپ کو عذاب سے بچائے گا، چہرے کے ساتھ اپنے آپ کو عذاب سے بچائے گا، ہاتھ تو بندھے ہوں گے۔ افمن یتقی، تو کیا وہ شخص جو بچے گا، بوجہ ہی، اپنے چہرے کے ساتھ، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وقیلہ، اور کہا جائے گا، للظالمین، ظلم کرنے والوں کو، ذوقوا، تم چکھو،
ما تم تکسبون، جو تم عمل کیا کرتے تھے، جو تم عمل کرتے رہے، جو لوگوں پر ظلم کرتے رہے، آج اس کا مزہ چکھ لو، آج اس کا وبال چکھو، ذوقو، تم چکھو، ما تم تکسبون، جو تم عمل کرتے رہے، کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پس آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، اس مقام سے جہاں سے لا یشعرون، وہ سوچ نہیں سکتے تھے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، اس مقام سے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے تھے، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس چکھایا انہیں اللہ نے، پس چکھائی انہیں اللہ نے، الخزي، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی وہ رسوا ہو کر رہ گئی، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس چکھائی انہیں اللہ تعالیٰ نے رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے انہیں رسوا کر دیا، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش آج انہیں سمجھ آ جاتی، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کی، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، اور البتہ تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کی، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، قرآن عربیہ، واضح قرآن، قرآن عربیہ، واضح قرآن، غیر ذی عوج، جس میں ٹیڑھ نہ ہو، وہ ہم نے اتارا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، قرآن عربیہ، واضح قرآن، غیر ذی عوج، غیر ذی عوج، جس میں ٹیڑھ نہ ہو، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، رجلاً، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، متشاکسون، اس میں کئی شرکاء ہیں، متشاکسون، جو آپس میں لڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شرکاء ہیں، حصہ دار ہیں، بھائی وال، پارٹنر، ایک غلام، اس کے کئی آقا ہیں، کئی اس کے مالک ہیں، متشاکسون، جو آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ہیں، ضد رکھنے والے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں، وَرَجُلًا،
اور ایک اور آدمی کی مثال بیان کی، سلم الرجل، جو سالم ہے ایک آدمی کے لیے، یعنی مکمل ہی ایک آدمی کا ہے۔ ایک غلام ہے، اس کے کئی آقا ہیں، اور ان آقاؤں کی آپس میں بنتی بھی نہیں، لڑائی جھگڑے، اختلافات، ضد، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ اور ایک وہ غلام ہے جو ایک ہی اس کا آقا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یقیناً سب کا جواب ہوگا وہ بہتر ہے جس کا ایک ہی آقا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، رجلن، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء متشاکسون، اس میں کئی حصہ دار ہیں، کئی شرکاء ہیں، آپس میں جھگڑنے والے، اختلاف کرنے والے۔ ورجلن سلم لرجل، اور ایک آدمی سالم ایک آدمی کے لیے ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال کے طور پر برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی، اس کے کئی آقا ہیں، کئی مالک ہیں، اور ان کا آپس میں اتفاق بھی نہیں ہے، اور دوسرا آدمی ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ یقینی بات ہے جو ایک شخص کا غلام ہے وہ عافیت میں ہوگا، آسانی میں ہوگا۔ حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں، ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے، ایک آدمی، اس کے کئی آقا ہوں اور ان کا آپس میں اتفاق بھی نہ ہو، وہ ساری زندگی پریشان ہی رہے گا، اس کی بات مانے وہ ناراض ہو جائے گا، اس کی مانے یہ ناراض ہو جائے گا، پھر اس کے کام الگ کرنے، اس کے الگ کرنے، اس کے الگ کرنے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کا ایک ہی آقا ہے، ایک ہی اس کا مالک ہے۔ یقینی بات ہے جس کا ایک مالک ہے، ایک آقا ہے، وہ آسانی میں ہوگا، اس نے صرف اس کی بات ماننی ہے۔ تو یہ مثال ہے، ایک آدمی، اس کا تعلق صرف ایک اللہ کے ساتھ ہے، اور دوسرا اس نے کئی اپنے ولی بنا رکھے ہیں، کارساز، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی راضی کرنا ہے، کچھ اس کے لیے دینا ہے، کچھ اس کے لیے دینا ہے، کچھ اس کے لیے دینا ہے۔ تو جو ایک اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال کے اعتبار سے برابر ہیں؟ یقینی بات ہے کوئی بھی کہے گا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ بل اکثر ہم لا یعلمون، بلکہ ان میں اکثر وہ علم نہیں رکھتے۔ انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ نہیں مانتے اب بھی، تو رہنا اس دنیا میں آپ نے بھی نہیں اور انہوں نے بھی نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر یقیناً تم قیامت کے دن عند ربکم، اپنے رب کے ہاں، تختصمون، جھگڑا کرو گے۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم،
اپنے رب کے ہاں تختصمون جھگڑا کرو گے، یعنی یہ جو دنیا میں اختلافات ہیں نا یہ اللہ کے سامنے پیش کرو گی، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ثم انکم، پھر یقیناً تم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون جھگڑا کرو گے۔ پھر اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا، بتا دے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ جی نفیس صاحب سنائیں گے ترجمہ؟ جی سر۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یا راہ پر لے آتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جی أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ بدترین عذاب سے بچے گا۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کام کیا کرتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں نے جھٹلایا جو اس سے پہلے تھے، تو ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے، علم شعور ہی نہیں تھا ان کو۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً اللہ کا عذاب زیادہ بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً غیر ذی وجہ لعلہم یتقون، واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک آدمی جو کہ سالم ایک ہی آدمی کا ہے۔
حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور بے شک وہ بھی فوت ہونے والے ہیں یا مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک آپ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ جی، آج کلاس میں سے باقی طلباء و طالبات شریک نہیں ہوئے؟ شاید موسم خراب ہے، آج لائٹ نہ ہو ان کے پاس۔ لائٹ سب کے پاس نہیں ہے آج۔ پتہ نہیں، موسم خراب ہے، بارش کا موسم بنا ہوا ہے یہاں پہ تو۔ موسم تو ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہم پوری کلاس میں سے گزشتہ سمیسٹر میں کیا صورتحال رہی ہے؟ 7 8 لوگ تو ہوتے تھے پہلے۔ نہیں تو کم از کم ہونے چاہیے آگے، ابھی تو یہ کلاس بالکل سٹارٹ ہے، تو یہ صورتحال ہے، تو یہ آگے کیا بنے گی؟ جی، گرامر وغیرہ میں بھی دلچسپی ہے؟ دلچسپی ہے جی۔ سیگا پوچھیں آپ سے؟ سیگر وغیرہ کا نہیں ابھی اتنا مجھے پتہ چلتا۔ ابواب صرف کوئی ابواب پڑھے ہیں یا نہیں؟ پڑھے تو ہوئے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں اتنے، وہ پڑھے ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں۔ ویسے ابواب کے نام یاد ہے؟ کل کتنے ابواب ہیں؟ نہیں سر۔ گردانیں پڑھی ہیں کوئی؟ پڑھی تو ہوئی ہیں سر لیکن اتنی یاد نہیں ہے ابھی۔ مثلا ماضی کے گردان کر لیں گے، نصرا نصرا نصر؟ جی جی۔ سنائیں ذرا۔ نصرا نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتنا، نصرت نصرنا۔ چلا یاد ہے آپ کو؟ جی۔ زارا با سے سنائیں۔ ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربتو ضربنا۔ مظاہرے بھی ان کی پڑھ لیں گے؟ نہیں وہ نہیں پڑھیں گے ابھی۔ نہیں، ینصر ینصرانی ینصرون؟ جی وہ زبانی نہیں یاد ابھی۔ زبانی یاد نہیں ہے ابھی؟ نہیں۔ ویسے کیا مثلا صرف ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا یہ مزید گرامر وغیرہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں؟ سیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی۔ پھر اس میں تھوڑی دلچسپی لیں، یہ گردانے وغیرہ تو بنیادی چیز ہے نا، سیگے جی جی۔ وغیرہ حل کریں۔ ہاں جی۔ کوئی کتاب آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے جس سے آپ یہ گردان وغیرہ یاد کرنا شروع کریں، بے شک جی میرے ساتھ رابطے میں رہیں۔ صحیح ہے۔ اور گروپ ادھر کلاس میں جب کوئی سوال وغیرہ ہوتا ہے اس میں ذرا دلچسپی لیں،
یہ سیکھنے جی سکھانے کے لیے ہے نا. جی بالکل ایسا. باقی بالفرض اگر کوئی چیز نہ بھی ہے تو ہم یہاں سزا تو دے نہیں سکتے. صحیح ہے. سیکھنے سکھانے کے لیے یہ سارا. ہاں جی. چلیں ابھی پھر نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. نماز جی سر. پڑھتے ہیں. نماز کے بعد پھر دوبارہ کلاس ایک مرتبہ شروع کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. کوشش کریں آپ واپس آ جائیں. جی سر. ٹھیک. اور نہ کرے کوئی اور طلباء بھی آ جائیں تاکہ ہم کلاس پڑھا سکیں. صحیح ہے. میں اکیلا اگر پڑھاتا رہوں اس طرح تو مجھے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. بڑی مشکل سے میں نے یہ کلاس پڑھائی ہے. مطلب درمیان میں صحیح. سوال جواب ہوں بندہ بیدار رہتا ہے. جی جی پڑھا بالکل. میں پڑھا رہا ہوں پھر مجھے نیند آ رہی ہے. پڑھنے والے تو یقینی بات ہے وہ پھر سو ہی جائیں گے. صحیح ہے. آپ کی کلاس میں طلباء کا کوئی گروپ وغیرہ ہے یا کتنے ساتھی ہیں جو طلباء میں سے ہیں؟ میل کتنے ہیں؟ گروپ تو نہیں بنا ہوگا کوئی بھی ابھی. اور ویسے آپ کو معلوم ہو. جی ہاں. آف تو ہوں گے کم اگر 40 لوگ ہیں ٹوٹل تو 20 تو ہوں گے. نہیں کسی کے ساتھ رابطہ بھی ہے طلباء میں سے؟ نہیں رابطہ نہیں کوئی. چلیں ابھی پھر نماز کا ٹائم قریب آ گیا ہے تو ہم چلو ٹھیک نماز ہے. پڑھتے ہیں. نماز کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 4 بجے یا 4:05 تک دوبارہ کلاس شروع کریں انشاءاللہ العزیز. جی ٹھیک. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی پڑھیں. کون پڑھے گا؟ وقال لا يخلون رجل بامرأة لا يخلون رجل کوئی شخص نہ خلوت کرے بامرأة عورت سے ولا تسافرن اور نہ سفر کرے امرأة عورت الا مگر ومعها محرم مگر محرم کے ساتھ. فقال رجل ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اکتبت میں لکھا گیا ہوں فی غزوتی غزوے میں کذا و کذا فلاں اور فلاں غزوے میں لکھا گیا ہوں وخرجت اور نکلنے کا ارادہ نکلی ہے امراتی عورت میری بیوی حاجتن حج کے لیے. قال آپ نے فرمایا اذهب اذهب. از اذهب جا فاحجج مع امرأتک اپنی بیوی کے ساتھ حج کر. جی وقال صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة
ہرگز خلوت اختیار نہ کرے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ، یعنی غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ، تنہائی اختیار کرنا۔ آج کل یہ دفاتر وغیرہ میں، مختلف دفاتر میں اس طرح کی بہت سی صورتیں موجود ہیں جہاں اختلاط ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اور بہت سارے موقع خلوت کے بنتے ہیں، ہسپتال ہیں، ادارے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ منع کیے ہیں کہ آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ ایسے ہی دیور جیٹ کا اپنی بھابھی کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، اسے گھر چھوڑنے جانا، گھر سے لانا یا بازار وغیرہ میں لے جانا، یہ سب صورتیں منع ہے۔ دیور جیٹ بھابھی کے لیے غیر محرم ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، ہرگز خلوت اختیار نہ کرے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ۔ ولا تسافرن امرأۃ، اور نہ سفر کرے کوئی عورت، الا ومعها محرم، مگر اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ بغیر محرم کے کوئی عورت سفر نہ کرے، بغیر محرم کے کوئی عورت سفر نہ کرے۔ محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ وقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، فلاں فلاں غزوہ میں میرا نام لکھ دیا گیا ہے۔ فلاں فلاں غزوہ میں میرا نام لکھ دیا گیا ہے۔ وخرجت امراتی حاجتن، اور نکلی ہے میری بیوی حج کے لیے، کہ میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے۔ قال اذهب فاحجج مع امرأتك، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ اذهب، جاؤ، فاحجج، آپ حج کرو، مع امرأتك، اپنی بیوی کے ساتھ۔ جی کیا ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے؟ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں نا، کتاب المناسک، حج عمرے کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ عورت سفر میں جو ہے نا محرم کا ہونا ضروری ہے؟ حج بھی سفر ہے ایک طرح۔ جی حج کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، تو عورت اس وقت حج یا عمرہ کے لیے جائے گی جب اس کے ساتھ محرم ہوگا۔ بغیر محرم کے حج یا عمرہ کے سفر پر نہیں جا سکتی۔ حج عمرہ کے سفر میں بھی اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں قافلہ ہے، پورے قافلے کے ساتھ جو ہے نا وہ خاتون ہے جانا چاہتی ہے، یا بڑی عمر کی خاتون ہے جانا چاہتی ہے، خواہ بڑی عمر کی ہو خواہ قافلہ ہو، اس میں دیگر بہت ساری خواتین ہو، حتیٰ کہ یہ جو خاتون ہے اس کی بہن، اس کی والدہ، دیگر خواتین ہو، لیکن یہ خواتین کے ساتھ نہیں جا سکتی
جب تک اس کا اپنا محرم مرد رشتہ دار نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے انہیں واپس بھیجا کہ جائے آپ اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جائیں۔ سفر جس کو کہتے ہیں نا، وہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی سفر سے کم مسافت، مثلا گھر کی ضروریات وغیرہ کے لیے، یا ادھر پڑوس میں تھوڑا بہت ادھر جانا ہو، تو وہاں محرم ضروری نہیں ہے۔ پردے کا، حجاب کا اہتمام کر کے وہ جا سکتی ہے۔ سامان وغیرہ کچھ خریدنا ہے، یا کسی کام کے لیے گھر سے کچھ باہر نکلنا پڑتا ہے، ضرورت کے مطابق عورت نکل سکتی ہے پردے وغیرہ کا اہتمام کر کے، لیکن سفر کے لیے ضروری ہے کہ محرم ہونا چاہیے۔ جی حدیث کا ایک مرتبہ ترجمہ دوبارہ کر دیں۔ وقال لا یخلون، نہ خلوت اختیار کرے، رجل کوئی آدمی، بھی امرأتین اپنی عورت سے، ہاں، اپنی عورت سے نہیں، نہیں عورت سے، کسی عورت کے ساتھ، کسی عورت کسی کے عورت ساتھ۔ یہ نکرہ ہے، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ۔ کیا ترجمہ کرنا ہے؟ ہرگز خلوت اختیار نہ کرے کوئی آدمی کسی عورت کسی کے عورت ساتھ۔ کے، ولا تسافرن، اور نہ سفر کرے، امرأتن کوئی عورت، الا مگر، ومعها محرم، مگر محرم کے ساتھ۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اکتتبت، میں لکھا گیا ہوں، فی غزوتی غدا و کدا، فلاں اور فلاں غزوے میں، وخرجت امراتی حاجتن، اور میری بیوی نے حج کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہے۔ قال اذهب، آپ نے فرمایا جا، فاحجج، حج کر، مع امراتی کا، اپنی بیوی کے ساتھ۔ جی، اس میں سے فائل تلاش کریں، اس حدیث میں سے فائل تلاش کریں۔ یہ رجل فاعل، اور امرأتن تسافرن کا فاعل، اور معها محرم، محرم فاعل، یہ محرم کس کا فائل ہے؟ معا کا، مع فعل ہے۔ نہیں فعل نہیں ہے، ہاں نہیں فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے۔ پھر آگے، فقال رجل، رجل فاعل ہے، اکتتبت، تو اس میں فاعل ہے، اکتب تو کیا معنی ہے؟ میں لکھا گیا ہوں، لکھا گیا ہوں، فائل ہے اس میں؟ میرا نام لکھا گیا ہے، فائل کا ذکر ہے اس میں؟ ترجمے پہ غور کریں گے۔ نہیں دیکھیں نا، لکھنا فعل ہے، تو لکھنے والا فائل، کس نے نام لکھا ہے، ذکر ہے اس میں؟ نہیں نہیں ہے۔ ذکر، فعل معروف کے ساتھ فائل ہوتا ہے،
اگر فعل مجہول ہو تو فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں ہوتا، نائب الفاعل ہوتا ہے۔ فعل معروف کے ساتھ فاعل ہوتا ہے، اور فعل مجہول کے ساتھ فائل نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ نائب 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 الفاعل الفاعل۔ ہوتا ہے۔ تو یہ اکتو طب تو فعل مجہول ہے، اکتو طب تو فعل مجہول ہے، تو فعل مجہول کے ساتھ نائب الفاعل ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا۔ فاعل کی تعریف کیا ہے؟ یعنی فاعل کی کیا تعریف ہے؟ شیبہ فعل بتایا تھا کچھ اس بارے میں۔ وہ اسم جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، فعل معروف یا شبہ فعل ہو، اس فعل یا شبہ فعل کی اس اسم کی طرف نسبت ہو، اس طرح کہ کام اس کے ساتھ واقع ہو، اس پر واقع نہ ہو، کام اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو۔ مثلا یہ ہمارے سامنے مثال ہے، فقال رجل، رجل اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے، رجل اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے، اور اس فعل کی اس اسم کی طرف نسبت بھی ہو رہی ہے، فعل کی اس اسم کی طرف نسبت نسبت بھی ہو ہو رہی۔ رہی ہے، کہ آدمی نے کہا، مطلب اس فعل کا اس آدمی کے ساتھ تعلق ہے، تعلق ایسا ہے کہ فعل اس کے ذریعے واقع ہوا ہے، یہ کام کرنے والا ہے، آدمی بات کرنے والا ہے۔ تو ایک تو اسم سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہونا چاہیے، فعل معروف یا شبہ فعل ہونا چاہیے۔ فاعل کے لیے سب سے پہلی بات، ایسا اسم جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو۔ جی فعل یا شبہ فعل ہو۔ دوسرے نمبر پر اس فعل یا شبہ فعل کی اس اسم کی طرف نسبت ہو، یعنی اس اسم کے ساتھ تعلق ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس فعل یا شبہ فعل کا اس اسم کے ساتھ نسبت ہو، جی۔ تعلق تیسرے ہو۔ نمبر پر تعلق اور نسبت ایسی ہونی چاہیے کہ کام اس نے کیا ہو، کام اس پر واقع نہ ہوا ہو۔ نسبت اور تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کام اس نے کیا ہو، کام اس پر واقع نہ ہو۔ نہ ہوا ہو۔ جی کیا تعریف ہے فاعل کی؟ وہ اسم جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، فعل کی اسم کی طرف نسبت ہو،
تعلق و نسبت ایسی ہو کہ اس نے کام کیا ہو، کام اس پر واقع نہ ہوا ہو۔ جی، یہ فقال راجلون کے علاوہ کوئی مثال اس حدیث سے تلاش کر کے اس پہ یہ تعریف فٹ کر کے دکھائیں، مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئیے۔ یہ اذهب فعل اور اذهب جا مطلب فعل، اور فاحجج حج کر مطلب کہ فاعل، اس پر کام اذهب فعل اور فاجج فاعل ہے۔ اذهب کا ترجمہ کیا ہے؟ اذهب جا فاحجج حج کر۔ یہ دو فعل الگ الگ ہے نا، اذهب الگ فعل ہے، فاجج الگ فعل ہے۔ اذهب کا فاعل اس میں انتا ضمیر ہے، اور فاحجج کا فاعل اس میں انتا ضمیر ہے۔ تو جا، تو حج کر اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ آپ نے اتنے سارے فائل تلاش کیے تھے، ان میں سے کوئی ایک بنا لیں۔ لا يخلون رجل، جی يخلون فعل، رجل فاعل۔ جی، راجل فاعل ہے، ٹھیک ہے، بہترین ہے، شاباش۔ اب راجل پہ تطبیق کریں نا، وہ تعریف فٹ کریں۔ راجل اسم ہے، اور اس سے پہلے فعل ہے۔ سے پہلے فعل ہے، اور اس اور جو اس کی فعل کی اسم نسبت بھی اس آدمی کی طرف ہے کہ آدمی خلوت اختیار نہ کرے، اس اسم کے ساتھ تعلق بھی ہے، اس اسم کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ تعلق بھی ہے۔ تعلق ایسا ہے کہ کام اس سے واقع ہوا ہے، یعنی یہ کام کرنے والا ہے۔ خلوت اختیار کس نے کرنی ہے؟ رجل مرد نے۔ راجل نے، ٹھیک ہے، اس پر واقع نہیں ہوا، اس پر واقع نہیں ہوا۔ تو فاعل کی کیا تعریف ہے؟ ایسا اسم جس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل ہو، اور اس فعل معروف یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کی طرف ہو رہی ہو، اس طرح کہ وہ کام کرنے والا ہو، کام اس پر واقع نہ ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی ہاں۔ سر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں۔ کیوں جی بلال صاحب؟ لگتا ہے بلال صاحب پریشان ہو رہے ہیں۔ جی بلال صاحب بتائیں۔ نہیں ہوگا۔ پریشان نہ ہو، مطلب سیکھنے سکھانے کے لیے یہ سوال جواب ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ایسا ایسا انسان کو آ جاتا ہے۔
جب بندہ پریکٹس کرتا ہے، اسی طرح کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرکیف اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، یعنی جو کتاب کے متعلق بات ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج یا عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، محرم کا ہونا ضروری ہے۔ جی۔ قالت عائشة رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قالت عائشہ، تو انہوں نے لکھا ہے ویسے رضی اللہ عنہ، کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، رضی اللہ عنہا۔ عنہا جی۔ استأذنت، اجازت مانگی، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی الجہادی، جہاد کے بارے، جہاد کے لیے، فقال، آپ نے فرمایا، جہاد کن الحج، جہاد تمہارا حج ہے۔ تمہارا جہاد حج ہے، تمہارا جہاد حج ہے۔ قالت عائشہ تو رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، فی الجہادی، جہاد کی، فقال جہادکم الحج، تمہارا جہاد حج ہے۔ عورتوں کا جہاد حج ہے، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ حج ہے۔ تو اس سے بھی جہاد کی اہمیت، حج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس سے حج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہ خواتین کے لیے حج کو جہاد قرار دیا گیا ہے، یہ خواتین کا جہاد ہے، یہ خواتین کا جہاد ہے۔ ہمارے پاس بجلی چلی گئی ہے، میں دوسرے نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر لوں کہ یہ بند نہ ہو۔